لیڈیز اینڈ جنٹلمین اسٹارٹ کرتے ہیں جی ہمارے بریک دی آئی سیگمنٹ کے ساتھ. تو لیٹس گو ٹو دی بریک دی آئی سیگمنٹ. اچھا یہ جی ہمارے ساتھ پکچر ہے جی ہمارے سامنے ایک ڈسٹ بن کی, جو کہ ایک بلو کلر کا بن ہے اور اس پہ خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے کہ آئی آئیڈینٹیفائی ایز اے گرین بن. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگوں نے جو ہے نا اب تو اس کو مذاق بنا لیا ہے, اور یہ کہیں باہر کی تصویر ہے جہاں پہ لوگوں نے اس چیز کو جو ہے ہائی لائٹ کیا ہے. اور یہ میں بڑا انٹرسٹنگ ایک ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا جہاں پہ ایک شخص جو کہ ایک سائیکل ریس میں کمپیٹ کرتا ہے موٹر سائیکل لے کے, اور بڑا وہ فنی ویڈیو تھا جس میں وہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ سے جب سائیکل چلاتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ میں اس میں فٹ ان نہیں ہو رہا, اور میں ہمیشہ لاسٹ آتا تھا. ایک تو بڑی بھاری بھرکم سا شخص تھا, کہتا میں ہمیشہ لاسٹ آتا تھا, ہر ریس ہارتا تھا. پھر مجھے سمجھ آیا کہ میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی غلط کر رہا ہوں, تو پھر میں نے موٹر سائیکل خریدا اور سائیکل ریس میں حصہ لیا. تو آئی اسٹارٹڈ آئیڈینٹیفائنگ ایز اے سائیکلسٹ, اور اس کے بعد میں ہر ریس میں جیت جاتا تھا اور لوگوں کو نیست و نابود کر دیتا تھا. بڑا مزے کا ویڈیو ہے وہ. تو اس سے مجھے یہ چیز جو ہے نا دیکھ کے وہ یاد آ گیا کہ جہاں پہ اب ایک ایسے انوائرمنٹ میں ہم لوگ اب رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ اپنے آپ کو مطلب کچھ بھی کہہ دیں تو جو ہے وہ لوگ آپ کو ماننا شروع کر دیں. اچھا پہلا سوال میں اسی سے ریلیٹڈ رکھتا ہوں آپ کے سامنے, وہ یہ کہ یہ جو ہماری ٹرمز ہیں, جو ڈفرینٹ ٹرمز ہم لوگ ڈیفائن کرتے ہیں, ان میں سے یہ جو ٹرانسجینڈر کی ٹرم ہے, اس ٹرانسجینڈر کی ٹرم جو ہے اس کو یعنی بہت سارے معنوں میں لوگ اس کو لیتے ہیں. اب کوئی شخص یہاں پہ سمجھ رہا ہوگا کہ ٹرانسجینڈر سے مراد جو ہے وہ خواجہ سرا ہے, کوئی کہہ رہے سے مراد انٹرسیکس ہے, کوئی کہہ رہے سے مراد کچھ اور ہے. اصل میں یہ جو کیٹیگری ہے نا جہاں پہ ایک شخص جو ہے وہ اس کی فیلنگز جو ہیں وہ اس کو بتاتی ہیں کہ جی میں ہوں تو مرد ہوں, مکمل طور پہ میں ایک مرد ہوں, لیکن میری جو فیلنگز ہیں وہ خواتین جیسی ہیں, اور وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ آئی فیل لائک اے وومن سو آئی ایم اے وومن. اب یہ جو کیٹیگرائزیشن اور یہ چیز ہے, اس میں اب آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ پرابلمز ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ جو ٹرمز ہیں جیسا کہ انٹرسیکس ہے, اب یہ ٹرم ایسی ٹرم ہے جو کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم لوگ عربی میں یا اردو میں ہم لوگ خنثیٰ کہتے ہیں, وہ لوگ جو کہ ایکچولی بایولوجیکل پرابلمس کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں. اور یہ جو خنثیٰ یا انٹرسیکس جو ہیں ان کی اصل جو چیز ہے یا تو ان کا یعنی کہ ایک بایولوجیکل پرابلم ہے, یعنی پیدائشی طور پہ ان کے ساتھ بوتھ جینیٹیلیا کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں, یا کمپلیکیشنز ہیں, یا پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے جو کروموزومز ہیں ان کے اندر بھی کوئی ایب نارمیلٹی ہو سکتی ہے. جس طرح جو میل ہوتا ہے اس کے ایکس وائی کروموزومز ہوتے ہیں اور فیمیل کے ایکس ایکس کروموزوم ہوتے ہیں, تو یہ ایکس ایکس وائی اور اس طرح کے کبھی کروموزومل ایشو بھی ہو سکتا ہے. تو جس کا تو میڈیکل مسئلہ ہے وہ تو ہم اس وقت سائڈ پہ کریں کیونکہ اس کے لیے شریعت میں کچھ نہ کچھ پروویژن موجود ہیں. اب ہم آتے ہیں وہ جو باقی ساری کیٹیگریز ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہیں تو پراپر میلز ہیں, لیکن یا تو وہ کیسٹریٹڈ میلز ہیں, کبھی فلی کیسٹریٹڈ ہیں یا پارشلی کیسٹریٹڈ ہیں, یا پھر یہ کہ وہ صرف کیسٹریٹڈ بھی نہیں ہے, صرف پورے مکمل مرد ہیں لیکن آئیڈینٹیفائی بس کر رہے ہیں کہ میرے اندر کچھ فیلنگز اور جذبات اور احساسات یہ ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ قانون جو ہے نا وہ کسی کی فیلنگز کے اوپر بیس کر کے نہیں بنایا جا سکتا. یعنی جب آپ یہ کہتے ہو کہ جی مجھے قانونی طور پر ریکگنائز کیا جائے, مجھے ایک آئیڈینٹی دی جائے, تو کون سی دنیا کا ملک ایسا ہے جہاں پہ کسی کی فیلنگز کی بیس کے اوپر اس کی شناخت کی جاتی ہے, اس کو آئیڈینٹی دی جاتی ہے. یعنی اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آئی فیل لائک دا پرائم منسٹر آف پاکستان, تو کیا مجھے بنا دیں گے آپ پرائم منسٹر؟ یہ سوال ہے. آپ مجھے بتائیے محمد بھائی کہ اس میں کیا آپ کی رائے ہوگی؟ اچھا, آپ نے بالکل درست بات کی کہ کسی کی فیلنگس کی بنیاد پہ اگر ہم اس طرح قانون سازی شروع کر دیں تو یہ سلسلہ کہیں پہ بھی نہیں رکے گا. جیسے آپ نے کبھی پکچر بھی دکھائی جی, تو اب کل کو ایک بندہ 80 سال کا بندہ اٹھ کے آ جائے کہ ہے, یا 40 سال کا کہ ہے آئی فیل لائک اے 3 ایئر اولڈ, یا پھر آئی فیل لائک اے 10 ایئرز اولڈ, اب مجھے فلاں اسکول میں یا فلاں ادارے میں داخلہ دیں. تو اب وہ کہ جی اگلا کہ نہیں آپ تو اس وقت پیدا ہوئے تھے, وہ آگے سے اس کو سوال کیا کہ ہو یو آر ٹو ڈیفائن مائی ڈیٹ آف برتھ. ٹھیک ہے, اوکے, میں میری زندگی کے متعلق ہے, پرائیویٹ میٹر ہے, میری ایج ہے, اور آپ جو ہیں کہیں نہیں آپ کیسے اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں میری ایج کو. تو یہ سلسلہ کہیں پہ بھی نہیں رکے گا. بالکل. پھر آپ اس کو آگے, ابھی میں پچھلے دنوں یہ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیکھ رہا تھا ایک بندے کو, اس نے اپنی ناک ایسے ٹیڑھی میڑھی کی ہوئی, کٹوائی ہوئی, ادھر سوراخ کیا ہوا, پتہ نہیں اپنا چہرہ نا پورا بگاڑا ہوا, اور ساتھ لکھا ہوا کہ آئی ایم ایکچولی این ایلین, جو کہ ہیومن باڈی کے اندر آ گیا. صحیح. اور صحیح. تو اب یہ سلسلہ پھر کہیں پہ بھی نہیں رکے گا. بالکل. ایک چیز آبجیکٹیو ٹروتھ ہے تو وہ فیکٹ ہے, اگر کوئی بھی فرد اس کو ڈینائی کر رہا ہے تو اس پہ سوال اٹھنا چاہیے. اسی طرح ایک جینڈر ہے, اس کو بھی ایک
آبجیکٹیو فیکٹ ہے جو ایک بندے کی زندگی کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے. بالکل ٹھیک. تو اسی کے مطابق اس کو قانون کو بھی اور سوسائٹی کو بھی اس کو ڈیل کرنا کیونکہ دیکھیں اگر آپ کسی کی آئیڈینٹی صرف اس کی فیلنگس کی بیس پر لے رہے ہیں, تو جس طرح آپ نے بھی اگزامپل دی کہ ایک بڑی عمر کا شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹی عمر کا آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے, تو پھر آپ کے جو انڈر 18 ٹورنامنٹس ہیں جتنے بھی, اس میں سارے بڑے بڑے لوگ شرکت کریں. اسی طرح سے جو آپ کے اولمپکس ہیں جو کہ آپ کے ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو کہ ڈسیبلڈ ہوتے ہیں, اس کے اندر سارے ایبل باڈیڈ لوگ جو ہے نا شرکت کرنا شروع کریں کہ جی میں بھی اپنے آپ کو ڈسیبلڈ سمجھتا ہوں, میری فیلنگز یہ ہیں, تو پھر تو آپ کا کچھ بھی نہیں بچتا. تو جب ہاں تو مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب قانون سازی کی جاتی ہے نا تو فیلنگز نہیں دیکھی جاتی. فیلنگز آپ کی ہو سکتا ہے سوشل کسی انوائرمنٹ میں کام چل جائے, بٹ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک ایز اے لیگل تھنگ کہ جہاں پہ آپ کو کہ جی نہیں سارے آپ مجھے ریکگنائز کریں جو بھی میری فیلنگز ہیں, بیکاز آپ کی فیلنگز غلط بھی ہو سکتی ہیں نمبر 1, اور نمبر 2 آپ کی فیلنگز چینج بھی ہو سکتی ہیں. اسی لیے ایک بہت بڑا مسئلہ اس پورے ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر یعنی جب کیٹیگرائزیشن کرتے ہو ایکس کی کہ جی کیٹیگری ایکس ہے, اب ایکس کا مطلب ہے کہ آج میں مرد ہوں, کل کو میں اپنے آپ کو ایک فیمیل بھی آئیڈینٹیفائی کر دوں, مطلب میں فلوئڈ ہوں, میری حالت بدلتی رہے گی. تو اس طرح سے تو قانون سازی کی نہیں جا سکتی. دیر از نو وے. یہ تو آپ نے ایسا پنڈوراز باکس کھولا ہے کہ آپ کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے اس کے بعد. یعنی میرا ایک آنیسٹ کوسچن ہے کہ واٹ میکینزم ناؤ آفٹر دس ڈو یو ہیو کہ آپ لوگوں کو ایک کسی نہ کسی یعنی کسی باؤنڈری میں رکھیں. آپ باؤنڈری تو نہیں بچتی پھر اس کے بعد. اچھا دانیال بھائی میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو ٹرمز کی ہم نے بات کی تھی, کچھ ٹرمز ہیں ان کو کلیریفائی کرنا ضروری ہے. اب یہ جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے, خواجہ سرا کمیونٹی کے بارے میں ماشاء اللہ آپ کی بھی بڑی ریسرچ ہے. یہ مجھے بتائیے کہ ایک تو خواجہ سرا کمیونٹی جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی کلیئرٹی لوگوں کو دیں کہ آخر یہ لوگ جو ہیں ان کے اندر کون کون سے گروپس یا کون کون سے ڈفرینٹ ٹائپس کے لوگ شامل ہوتے ہیں, اور پھر ان کا اپنا کلچر یا ان کا اپنی جو رواج اور ثقافت وغیرہ ہے وہ کیا ہے جس کے بارے میں لوگ کنفیوزڈ ہیں. کیونکہ یہ ہمیشہ سے ایک ایسی کمیونٹی رہی ہے جو کہ مارجنلائزڈ بھی ہے, لیکن یعنی ان کے اندر آپ کو یعنی کہ جانا ان کے انوائرمنٹ میں یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. اٹس ناٹ ویری ایزی. میں نے خود بھی کچھ عرصہ ان کے ساتھ کام کیا, لیکن اٹس ناٹ ویری ایزی فار دیم ٹو اوپن اپ ایز ویل. اتنے آرام سے اوپن اپ بھی نہیں ہوتے, ٹرسٹ ایشوز بھی ہوتے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا کلیئرٹی اگر دے دیں تو پھر ہم آگے اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. جی بالکل جا بھائی, بہت اہم سوال ہے. اصل میں ایگزسٹ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر کرتے ہیں, لیکن سب نے یہ فیل کیا ہوگا کہ جب ہمارا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی وہ جو ان کا انداز ہوتا ہے ہمارے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا وہ تھوڑا سا فیک آپ کو محسوس ہوتا ہوگا. جس طرح سے فلمی انداز میں وہ محلوں کے اندر بازاروں کے اندر لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, تو یہ ہمیشہ لوگوں کو کریوسٹی بھی رہتی ہے کہ یہ اصل میں کیا ہے وغیرہ وغیرہ. میں اگر اپنی ریسرچ کے حوالے سے بات کروں تو جب مجھے ریسرچ کا دوران ریسرچ مجھے موقع ملا بہت سارے خواجہ سراؤں سے ملنے کا, اور ان کے جب میں نے انٹرویوز وغیرہ کیے تو کچھ جو ان کے کلچر کی چیزیں نظر آئیں تو میں تو حیران رہ گیا. ایک تو ہمیں جو بات کہی جاتی ہے کہ یہ تقریباً 1000 سال یا اس سے کچھ زائد عرصہ سے پاک و ہند کے اندر ایگزسٹ کر رہے ہیں, اور وہ خواجہ سرا کی ایک جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو بتایا جاتا ہے مغلیہ دور سے جو چلا ہوا رہا ہے, ان کا اپنا بڑا ڈسٹنکٹ کلچر ہے, اور جس کے اندر بہت سارے خواجہ سرا یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہماری اپنی ٹرمینالوجیز ہیں, ہماری اپنی لینگویجز ہیں, اور ہیں بھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ان کی اپنی ہے. اور یہ پھر ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو صوفیزم کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ آپ کی آڈینس کے لیے کچھ چیزیں بالکل کلیئر کر دی جائیں. دیکھیں جو انٹرسیکس کا جہاں تک معاملہ ہے, ایسے افراد جو کہ پیدائشی طور پر جن کی باڈیز کے اندر کوئی نہ کوئی ایمبیگوٹی موجود ہوتی ہے یا ڈسیبلٹی آپ کہہ لیں, وہ لوگ ہماری سوسائٹی میں ان کی ویزیبلٹی بہت کم ہے, بہت کم ہے. ایون کہ ابھی اس پوڈ کاسٹ سے پہلے میں اور محمد بھائی ڈسکس کر رہے تھے, جو آفیشیل فگرز ہیں پاکستان کے اندر نادرا کے پاس رجسٹرڈ 196 اونلی 196 تمام صوبوں کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں انٹرسیکس. ٹھیک ہے. زیادہ تر انٹرسیکس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یا تو معاشرے کے اندر یعنی اپنے لیگل ڈاکومنٹس کے اندر ایز فیمیل زندگی گزارتے ہیں یا ایز میل زندگی گزارتے ہیں, اور اپنے گھروں میں رہتے ہیں, اور کیونکہ ان کے پیرنٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈسیبلڈ ہے, جسٹ لائک اینی ادر ڈسیبلڈ کڈ, ان کے پیرنٹس ان کو اسی طرح ان کی کیئر بھی کرتے ہیں, اسی طرح ان کو ٹریٹ بھی کرتے ہیں.
بہت ریئر اوکیزن میں شاید کوئی ایسا ہوتا ہو جو اس کلچر میں آ جاتا ہو. اب آ جاتے ہیں اس کلچر میں. اچھا ایک تھوڑی یہاں کلچر سے پہلے میں تھوڑا سا بس اسی پوائنٹ کو ایڈ کر کے پھر آپ کو اس پہ ہم آتے ہیں. صرف یہ بات کہ جو انٹرسیکس ہیں یعنی ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعت کے اندر ایک اجازت ہے ان کے لیے کہ ان کو بھی کسی نہ کسی باکس میں ڈالا جاتا ہے میل یا فیمیل میں, یعنی ان کو بھی تھرڈ جینڈر بنا کے چھوڑ نہیں دیا جاتا کہ ان کو جینڈر ایکس کہہ دیا جائے. یعنی ان کے لیے بھی جو ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو یعنی ان کا جو ایکٹیو یورینیشن کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے, یعنی اگر وہ ایمبیگوس یا اگر آپ کہہ لیں کہ ڈول جینیٹیلیا کے ساتھ بھی پیدا ہو رہے ہیں تو یورینیٹ کہاں سے کر رہے ہیں, سب سے پہلی بات ٹو بی ویری کروڈ. اور پھر اگر وہاں پہ بھی کمپلیکیشنز ہو, کیونکہ کبھی کبھار جینیٹیلیا ہڈن بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ باہر جا کے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ تھرو سرجری ظاہر ہوں یا پھر لیٹر آن جب وہ پیوبرٹی کی ایج پہ آتے ہیں تب آپ کو پتہ چلے. تو لیکن معاملہ جو ہے نا وہ پیوبرٹی تک حل ہو جاتا ہے اور پھر آپ ان کو بیسڈ اپون جو ہے نا کروموزومز اینڈ جو ان کے جینیٹیلیا ہے اور کہیں نہ کہیں کسی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اس طرح پھر وہ ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ انٹرسیکس کو بھی ہم کسی تھرڈ جینڈر میں ایکس کہہ کے تو سائڈ پہ کر دیں, کیونکہ ہماری پوری جو شریعت ہے اس کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ میل اور فیمیل سے ریلیٹڈ ہیں. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی تیسری کیٹیگری بنا کے اس کو آپ علیحدہ کر دیں. تو اب آپ اس کلچر کے اوپر ذرا یہ بالکل, یہ جو آپ نے بات کی یہ میں آپ کے آڈینس کے لیے بھی کلیئر کرتا چلوں, یہ بہت اہم چیز ہے, اس میں بالکل کنفیوز نہ ہو, اس حوالے سے بالکل کلیئر رہیں کہ جو جنس ہے یعنی کہ سیکس اسلام کے اندر بھی دو ہیں, اور ہاں ہمیں مخنث افراد کی ڈبیٹ شرع کے اندر ملتی ہے, شریعت کے اندر ہمیں ملتی ہے, اور اس طرح کے اور بھی مباحث جو ہیں اس پہ ہمیں یہ بات ملتی ہے, لیکن وہ آپ ان کو کیٹیگرائز میل یا فیمیل میں کریں گے, ان کے جو غالب علامات ہیں ان کو پرکھتے ہوئے, اور سائنس کی ترقی کے بعد تو یہ کام بہت آسان ہو گیا. آپ ڈی این اے ٹیسٹ کر لیں, آپ اور میل اور فیمیلز کے اندر 6,500 کے قریب جینیٹک ڈفرینسز ہوتے ہیں. بالکل, تو ان میں سے آپ ایزیلی کوئی بھی میڈیکل ٹیسٹ کر کے ان کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. اچھا, پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ انٹرسیکس لوگ تو اس کلچر میں نہیں آتے, اور معاشرے کے اندر بھی ان کی ویزیبلٹی بہت کم ہے, جیسے میں نے ذکر کیا نادرہ کی فگرز کا. اب آ جائیں جو ہمارا خواجہ سرا کلچر ہے, اب یہ بڑی عجیب سی بات آپ کہہ لیں. میں نے جب ریسرچ سٹارٹ کی تو میں نے بہت سارے, اب آپ کو پتہ ہے ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ, ان لوگوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں. ہمارے ہاں جو میرج کا انسٹیٹیوشن ہے وہ بڑا فارمل ہے. جب ایک شادی ہوتی ہے ایک تو وہ ایک اٹس اے پبلک ایونٹ, صحیح ہے, اس کے بعد ایک میرج کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے. لیکن ان کے ہاں جو میرج کا انسٹیٹیوشن ہے وہ فارمل نہیں ہے, وہ انفارمل ہے. جسٹ لائک ایگزامپل کے لیے کورٹ جو ہے وہ آپ کا ایک فارمل انسٹیٹیوشن ہے, پنچایت یا جرگہ وہ آپ کا انفارمل انسٹیٹیوشن ہے, لیکن کام دونوں تقریباً ایک جیسا ہی کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. اسی طرح ہمارے ہاں جو عام میرج کا تصور پایا جاتا ہے دیٹ از اے فارمل انسٹیٹیوشن. ان کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ انفارمل ہے, اور میں نے بہت سارے خواجہ سراؤں کو پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر جب انٹرویو کیا تو ایک بات معلوم ہوئی, یہ جب خواجہ سرا کسی مرد سے یا کسی فرد سے شادی کرتے ہیں تو اس کو یہ گریا بولتے ہیں. اچھا, یعنی وہ بیسیکلی ہسبینڈ فگر ہوتا ہے. گریا جو ہے وہ ہسبینڈ ہوتا ہے, ہاں, پرووائڈر رول پلے کرتا ہے وہ, سسٹینر اور مینٹینر. بالکل, ٹھیک ہے. اور جو ٹرانسجینڈر فیمیل جو کہ بایولوجیکلی میل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس میں آپ کہہ لیجیے کہ بیوی والا جو رول جو ہے وہ پلے کرتا ہے. اور ان کے گرو جو ہیں وہ کرتے ہیں, اور ان کا باقاعدہ ایک رسم ہوتی ہے, اس کا کچھ نام بھی ہے, ابھی وہ ایک ٹرم میرے ذہن میں نہیں آ رہی, روٹھا ایسا کچھ کہتے ہیں. وہ ان کا وہ پوری رسم ہوتی ہے, اور اس میں ایکسچینج بھی ہوتا ہے باقاعدہ, جس طرح ہمارے یہاں پر وہ جہیز وغیرہ اور اس طرح گفٹس وغیرہ کا ایکسچینج ہوتا ہے, حق مہر وغیرہ. بالکل, ان کا وہاں پر بھی ان کی اپنے کوئی رسم و رواج ہیں جس پہ یہ لوگ ایکسچینج بھی کرتے ہیں, اور وہ پورا ایک طریقہ ہوتا ہے, اور یہ چل رہا ہے. اب اسلامکلی یہ کہاں پر یہ چیز آتی ہے, یہ تو میرے خیال میں جو شریعت کے ایکسپرٹس ہیں وہ اس پہ بہتر روشنی ڈالیں گے. دوسری بات یہ کہ ان کے ہاں پہ کیسٹریشن کو بالکل ایک نارمل چیز سمجھی جاتی ہے, اور بیسیکلی خواجہ سرا کلچر جب آپ اڈاپٹ کرتے ہو, ابھی پچھلے دنوں شاید آپ نے دیکھا ہو, یہ آج کل وہ ایک اپنے آپ کو ان کا نمائندہ کہنے والے ڈاکٹر معیز, جو کہ کچھ عرصہ پہلے تک ایز اے میل اس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے تھے, اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اب انہوں نے خواجہ سرا کلچر کو اڈاپٹ کر لیا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی جو ہماری جو میسکولینٹی ہے اس کو ہم شیڈ کرتے ہیں, اور وہ کرتے کرتے ایک ایسا سٹیج آتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کلچر کا پارٹ ہے. یعنی آپ اچانک سے اس کلچر کا پارٹ نہیں بنتے, آپ کو کچھ سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے, اور اس میں
ظاہر سی بات ہے پہلا سٹیج یہ ہوگا کہ آپ اپنا جو آپ کا جو لائف سٹائل ہے, آپ کی جو ڈریسنگ ہے, آپ اس کو چینج کریں گے. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے آپ جب ان کے کلچر میں انٹر ہوں گے تو آپ کسی گرو کی ڈسائپل یا چیلا جسے یہ کہتے ہیں وہ بنیں گے آپ, اور وہ پراپرلی پھر وہ آپ کو اس طرح آگے لے کے چلیں گے. تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ سٹیجز ہوتے ہیں. پھر ایک سٹیج ایسا آتا ہے جس میں آپ اپنے آپ کو پراپرلی کیسٹریٹ کر دیتے ہیں, اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. نہ صرف یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنے میں آتا ہے, قرآن کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 119 میں کلیئرلی شیطان کا چیلنج, یعنی شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تو شیطان نے چیلنج کیا کہ میں تیرے نیک بندوں کو ابھاروں گا کہ وہ تیری تخلیق کو بدلیں. تو اور یہ بالکل اللہ کی تخلیق کو بدلنے میں آتا ہے. اس میں تو یعنی ڈائریکٹ قرآن کی ایک آیت فٹ ہوتی ہے, اور یہ وہ کام کرتے ہیں اور اس عمل کو یہ بالکل جائز سمجھتے ہیں. بلکہ فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر, کیونکہ ابھی جو ہمارا موجودہ لا ہے اس کے اندر جب ہم نے یونکس والا یا یونکس جن کو یہ کہتے ہیں ان کو جب ہم نے اس کے اوپر بھی جب اعتراض لگایا تو اس پہ ان کو بہت زیادہ ہوئی. اور ایک بہت بڑے ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ ہیں ببلی ملک, انہوں نے مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے ادھر کورٹ کے اندر ہی جا کر باقی دیگر جو خواجہ سرا تھے, کچھ ان کے اگینسٹ بھی ہے نا, تو ایون جو ان کے اگینسٹ تھے نا وہ ان کو کہتے ہیں آ کہ یہ آپ لوگ کیسٹریشن کے کب سے خلاف ہو گئے. یعنی تو میں بڑا حیران ہوا کہ یعنی یہ بالکل اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے کلچر میں اور بہت ساری چیزیں. صحیح. مجھے ایک چیز مجھے جو یہاں پہ میں سوچ رہا ہوں ہمیں کلیریفائی کر دینی چاہیے, وہ یہ کہ جو خواجہ سرا ٹرم ہے نا یہ بیسکلی مغلوں کے دور سے چلی آ رہی ہے, جس زمانے میں یہ ایک عام سی بات تھی کہ جو ان کے جو پرائیویٹ کوارٹرز ہیں ان کی خواتین کے, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بڑے اسٹرانگ اور ہٹے کٹے جوان چاہیے ہوتے تھے. بٹ ان اسٹرانگ جوانوں کے اندر جو ہے نا وہ اب ان کو ڈر یہ تھا کہ جی کہیں یہ کوئی اور معاملہ نہ ہو جائے, مستی وغیرہ نہ ہو جائے, تو پھر انہوں نے ان کو کیسٹریٹ کر دیتے تھے. تو وہ بھی اب ظاہری بات ہے پوزیشن اور پاور کی, کیونکہ اٹ واز اے ویری پریسٹیجیس پوزیشن. خواجہ سرا جو ہے نا یہ اصل میں ٹرم جہاں سے آئی ہے یہ ایک پوزیشن آف پریسٹیج تھی کہ جہاں پہ وہ کیسٹریٹ ہو گئے, اور اب وہ ایک اسپیشل گارڈز اور آپ کہہ لیں کہ اسپیشل ایک یونٹ ہے جو کہ ڈیولپ ہو گیا. اچھا وہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے. اب سچویشن کیا ہوئی کہ اب مغل تو چلے گئے, سارا معاملہ ختم ہو گیا. اب پیچھے جو ہے وہ جو لوگ پیچھے بچے ہیں ان کا ایک سب کلچر بن گیا. اور وہ جو سب کلچر ہے جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک اس میں گرو ہوتا ہے, اور گرو جو ہے یہ کلچر سمجھنا ضروری ہے ہمیں کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں ہمیں لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو بھیک مانگتے ہوئے, اور یعنی یا تو وہ سیکس ورک کر رہے ہوتے ہیں یا بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, یا پھر وہ شادیوں پہ ناچتے رہتے ہیں, اور وہ جو کسی کی پیدائش پہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ جو ہے نا ان کو جو ہے نا بدھائیاں لینے کے لیے اور سارا کچھ. تو یہ سارے میتھڈز ہیں. پھر اس کے بارے میں اور بھی ہمارے یہاں کلچرلی لوگ جو ہے نا یہ بلیو کرتے ہیں کہ جی ان کی بدعائیں لگتی ہیں اور سارا کچھ. اچھا یہ ساری چیزیں بہت سارے یعنی رومرز بھی ہیں نا جو کہ لوگوں میں مشہور ہیں. حالانکہ بدعا تو ہر انسان کی بدعا جو ہے اور دعا اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک سب کلچر بن گیا. اور اس سب کلچر کے اندر اب ہوتا یہ ہے کہ عام حالات میں ایک گرو جو ہے وہ تو اپنی ایک شناخت اس کی ہے, اور وہ ایک کلان اس کا بنا ہوا ہے. اس کے نیچے پھر وہ کیا کرتا ہے کہ عام طور پہ ان جگہوں پہ جہاں پہ بچے بہت غریب ہوتے ہیں, اور ایسے علاقے فار ایگزامپل دیہات کے, گاؤں وغیرہ کے, وہاں پہ جانا پتہ کرنا کہ جی کوئی اگر ماں باپ ہیں, یا تو وہ ماں باپ خود ہی ان کو ریئلائز ہوا کہ میرا بچہ تھوڑا افیمنٹ ہے. افیمنٹ مرد جو ہے نا وہ ٹیکنیکلی وہ اس وقت مرد ہی ہے, ٹھیک ہے, وہ کچھ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹرانسجینڈر ہو گیا اور فلان کا, کچھ بھی نہیں ہے, وہ ہے مرد ہے. اس کے ساتھ کوئی یعنی پرابلم اس سینس میں کہ یا تو جینڈر ڈسفوریا ہوگا جو کہ ایک سائیکولوجیکل مسئلہ ہے, یا پھر کوئی ہو سکتا ہے اور بھی چھوٹے موٹے کچھ چیزوں کی, بٹ وہ ہے نفسیاتی, وہ اس کا تعلق اس کی بایولوجیکل میک اپ سے نہیں ہے. تو وہ کوئی جو بھی اس کے ساتھ ایشو چل رہا ہے, یا تو تھوڑا سا افیمنٹ ہے جس طرح بھی ہے, تو ماں باپ کو نا لوگ یا تو تانے دیتے ہیں کہ بھئی یہ معاشرے میں چل نہیں پائے گا, یہ تو تمہارے لیے بدنامی کا باعث بنے گا, فلاں ہوگا ڈھمکا ہوگا. تو یا تو ماں باپ اس کو ولنگلی کسی گرو کو دے دیں گے, یا پھر کوئی گرو خود لینے آ جائے گا کہ جس کو پتہ لگ جائے گا کہ بھئی یہاں پہ یہ ہے, وہ اس کو وہاں پہ لے جائے گا. یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو بالکل نارمل ہوتے ہیں, وہ کوئی فیمنن نہیں ہوتے, وہ بھی جو بیچارے بے یار و مددگار سے گھوم رہے ہیں ان کو بھی یہ اپنے سرکل میں لے لیتے ہیں چھوٹی عمر سے, اور کیسٹریشن کروا کے پھر اپنے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. بیکاز دا بگر دا کلان از, یعنی اٹس آل اباؤٹ نمبرز, رائٹ. جتنے نمبرز آپ کے زیادہ ہوں گے اتنا کنٹرول آپ کا زیادہ, اتنی پاور ہے. سو پھر یہ کیا ہوگا کہ یہ بیسکلی ڈفرینٹ علاقوں میں آپریٹ کریں گے. سو جو گرو اب وہ جو سب کلچر کی آپ نے بات کی نا کہ جس طرح اندر شادیاں بھی ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہی ہے, ہمیں تو وہ ونڈو نہیں ہے نا, ایکسیس نہیں ہے. جب آپ ان کے ساتھ جائیں گے, کام کریں گے, دین یو ول فائنڈ آؤٹ کہ اندر کیا ہو رہا ہے. سو اس سب کلچر کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ اب جو گرو از ایٹ دا ٹاپ, اس کا ایک ٹرائب ہے, اس کا ایک کلان بن گیا ہے. اس کے نیچے جو ہے نا سیکس ورکرز بھی ہیں, بھیک مانگنے والے بھی ہیں, شادیوں پہ ناچنے والے بھی ہیں, ان سب کے بھی درجات ہیں. یعنی اس میں بھی ہائرارکی ہے
یہ نہیں ہے کہ بغیر ہائرارکی کیا, یہ فلیٹ اسٹرکچر نہیں ہے, ہائرارکی ہے اس میں بھی. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جس طرح لوگ بھتہ دیتے ہیں یا وہ کرتے ہیں, یہ ان کو پھر پیسے دیتے ہیں, ان کے ساتھ وہ یعنی کمیشن شیئرنگ ہوتی ہے. اور پھر یہ جو ہے نا اوپر ٹاپ پہ گرو کو مارا ہوتا ہے, نیچے سارے وہ ہوتے ہیں. تو لٹرلی اف یو لک ایٹ اٹ, اٹس لائک اے ماسٹر سلیو ریلیشن شپ, لٹرلی اٹس دیٹ. اور اس میں تینوں چیزیں جو ہے نا وہ ایک انسان کی تذلیل کے لیے ہیں, یعنی تینوں چیزیں اچھی نہیں ہیں. تو اگر یہ بات کی جائے کہ ایسے لوگ جو ہیں, سب سے پہلے تو یعنی یہاں پہ دیکھیں کتنے زیادہ پرابلمز ہیں. ایک پرابلم یہ ہے پیرنٹس کی ایجوکیشن نہیں ہے. پیرنٹس کو نہیں پتا کہ اگر ہمارا بچہ جو ہے وہ اگر فیمنن بھی ہے یار, تو وہ عورت تو نہیں بن گیا نا, اس کو آپ ٹریٹ کریں, اس کے ساتھ سمپتھی کریں, اس کو پراپر طریقے سے اس کی ٹریٹمنٹ کریں, اس کی کاؤنسلنگ, مینٹرنگ, تھراپی جو بھی ہے وہ کریں. دوسری بات یہ, ہم نے یہ جو پورا سسٹم بنا ہوا ہے یہ کیسے فروغ پا رہا ہے, ہاؤ از دا ہول سسٹم ایکچولی ورکنگ ان آر کنٹری, جہاں پہ پروسٹیٹیوشن بھی انلیگل ہے, اور یہ باقی یہ جو یعنی پبلکلی ناچنا گانا اور یہ یعنی اموڈسٹی وغیرہ یہ بھی انلیگل ہے, اور بھیک مانگنا بھی انلیگل ہے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو انلیگل ہے نا, یہ تو چیزیں لیگل نہیں ہے. اور اکثر اوقات یہاں پہ اسلام آباد میں ریسنٹلی وہ پراپر کیمپین بھی ہوئی کہ جی بیگرز کو انکریج نہ کیا جائے. تو یہ تینوں چیزیں کر رہے ہیں بٹ انڈر دا ریڈار. اور انہوں نے پتہ کیا کیا, ہوا یہ ہے کہ اگر آپ ان کی ہسٹری میں جائیں نا, تو انہوں نے خود سے یہ چیزیں کریٹ کروائی ہیں کہ بددعائیں لگتی ہیں سو آن, بیکاز اب یہ کمیونٹی بن گئی, اب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اٹیک نہیں ہو. اور ظاہری بات ہے اٹیک کے ہم بھی حق میں نہیں, اٹیک نہیں کرنا چاہیے, اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا. جو بھی بات ہے وہ دعوت و تبلیغ سے ہوتی ہے. تو انہوں نے اس چیز کو بچانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ جی ان کے ساتھ کچھ نہیں ہونا چاہیے, ان کو کوئی چھیڑے نہ, لیٹ دیم ڈو, وہ کہتے ہیں نا چھیڑ ملنگا نو, ان کو کام کرنے دیں. اور اگر آپ نے کوئی ان کے ساتھ چھیڑخانی کی تو یاد رکھو ان کی بدوائیں بڑی لگتی ہیں. اور اسی کی بیس پہ پھر وہ پیمنٹ بھی لے لیتے ہیں لوگ جو ہے نا, وہ دے بھی دیتے ہیں ان کو فوراً سے. ان کا میرا خیال ہے وہ بیگنگ میں بھی سکسیس ریٹ بہت ہائی ہے, کیونکہ جب یہ جاتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے یار نہیں دیا تو بدوا نہ لگ جائے گی اس کی. حالانکہ بدوا کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, اس کا کوئی اس کے ساتھ وہ جو ہے نا تعلق واسطہ نہیں ہے. دعا اور بددعا میں افضل انسان وہی ہے جو اللہ سے زیادہ قریب ہے, جو اللہ کا زیادہ متقی ہے. تو یہ ایک بیسکلی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس کمیونٹی کے اندر انٹرسیکس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں یا شاید نہیں بھی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ انٹرسیکس ان کا کلچر ہی نہیں ہے, یہ ان کا کلچر نہیں ہے. ان کا کلچر میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ لوگ ریسورس کہاں سے لے کے آتے ہیں, اور یہ ایک ایسی ریسورس ہے جو چینل چل رہا ہے, دے آر ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دیٹ ریسورس. تو بندے انٹری پوائنٹس ان کے پاس ہیں, یا تو وہ خود ہی آ جائیں گے, کوئی بندہ ڈراپ کر دے گا, یا یہ اٹھا لیں گے, یا جو کوئی نارمل بندہ بھی ہے, نارمل بچہ ہے, بالکل نارمل میل ہے, اس کو اٹھا کے, جو بیچارہ کسی کا کوئی بھی نہیں ہے تو اس کو اٹھا کے یہاں لگا دیں گے. تو یہ تو ایک چیز ہے. تو اس میں یا تو یعنی انٹرسیکس تو نہیں ہے, یا پھر اس میں یعنی وہ لوگ ہیں جو کہ فلی کیسٹریٹڈ ہیں, فلی کیسٹریٹڈ میلز ہیں, یا پارشلی کیسٹریٹڈ میلز ہیں, یا پھر وہ میلز ہیں جو کیسٹریٹ ابھی نہیں ہوئے لیکن افیمنٹ ہیں. افیمنٹ یعنی کہ باقاعدہ مرد ہیں, ان کی شادیوں ہوئی ہیں, ان کے بچے ہیں, 3 بچے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ان کے ساتھ ہیں, اور وہ کہتے ہیں یار یعنی دیٹ از دیٹ اینڈ بزنس از بزنس. کیونکہ اب آپ ایک ایکسل شیٹ بنا کے نا ذرا اندازہ لگائیں کہ آپ اگر ایک سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دن میں آپ کتنا کماتے ہیں. اگر آپ شادیوں پہ ڈانس کرتے ہیں کتنا آپ کماتے ہیں, بدھائیاں لیتے ہیں کتنا کماتے ہیں, سیکس ورک کرتے ہیں کتنا کماتے ہیں. تو یو اینڈ اپ لوکنگ ایٹ اے پکچر جہاں پہ اٹ از سم تھنگ جو کہ مطلب گرو کو ان دی اینڈ بہت فیور کرتی ہے. بالکل. اس میں ضیاء بھائی اس میں بڑی ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ بھی ہے, اچھا ماڈرن ڈے سلیوری اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو ان کے کلچر میں تو وہ بالکل عام سی چیز ہے. ان کا جو گرو ہوتا ہے وہ اپنے چیلوں کو خریدتا بھی ہے اور بیچتا بھی ہے. اس کو یہ اپنی زبان میں اپنے کلچر میں اس کو یہ پیشہ کہتے ہیں. اچھا, کہ کسی چیلے کا پیشہ دینا, وہ 1,00,000 2,00,000 3,00,000 جتنا بھی ہوگا. تو یہ ایک تو اس طرح بھی ان کے جس طرح پرانے زمانے میں دور جاہلیت میں انسانوں کو سلیوز کے طور پہ, ہاں جی ہاں بالکل سلیو ٹریڈ ہوتا تھا, یہ اس طرح چیلا ٹریڈ کہہ لیں آپ, وہ بھی کرتے ہیں یہ. اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے وہ تو بالکل کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. کوئی بھی بندہ فگرز اٹھائے اور دیکھ لے. آپ ابھی نادرا کی فگرز اٹھائیں, اور نادرا کے بعد کتنے لوگ ایکس کیٹیگری میں رجسٹرڈ ہیں, صحیح ہے, وہ میرے خیال میں کچھ زیادہ نہیں ہے. لیکن کوئی بھی بندہ جب وہ فگر دیکھتا ہے تو اس کو آئیڈیا ہو, یار اتنے تو میں نے اپنی زندگی میں شاید پاکستان کے اندر گھومتے پھرتے ہوئے دیکھے ہوں. یعنی کہ ابھی سینسس کے مطابق یہ 10,500 تھے, کچھ این جی اوز کہتی ہیں یہ 2-3 لاکھ ہیں, کچھ بڑی این جی اوز جو ہیں مثلا یونائٹڈ نیشنز کی کچھ ایجنسیز کی جو فگرز ہیں وہ آپ ان کی ویب سائٹ سے جا کے دیکھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ 2-3-4 لاکھ کے قریب ہیں, لیکن جو آفیشیل فگرز ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں, وہ بہت کم ہے, بہت کم ہے. تو جب ہم ریسرچ کر رہے تھے تو ہمیں یہ نا تھوڑا سا یہ ہوا کہ یہاں پر ہمیں ایک گیپ نظر آیا کہ یار جو آفیشیل فگرز ہیں وہ کچھ اور کہہ رہی ہیں, لیکن ریئلٹی میں ہمارا احساس تھا کہ زیادہ ہیں. اسی طرح سینسس کی کچھ اور فگر تھی. خیر پھر بعد میں ہمیں بہت سارا وہ پتہ لگا کہ کوئی آفیشیل فگرز نہیں ہیں. لیکن پھر جب ہم گئے تو میں تو حیران رہ گیا ضیاء بھائی,
میں نام نہیں لینا چاہتا ان کے گروؤں کے, صحیح, میں ورنہ نام لے کے ان افراد کے نام لے کے بھی آپ کو بتا سکتا ہوں. وہ بڑے پرومیننٹ ٹرانسجینڈرز ہیں, اسپیشلی ہمارے یہاں پر پنڈی اسلام آباد میں. اس سے زیادہ ہنٹ اور میں آپ کو کیا دوں, جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ سمجھیں گے. ان کے ایسے میں خواجہ سراؤں سے ملا ہوں جو ٹھیک ٹھاک اپنا وہ رنگ یا گینگ رن کر رہے ہیں, اور وہ باقاعدہ شادی شدہ مرد حضرات ہیں, اور انہوں نے یہ کلچر اڈاپٹ کیا ہوا ہے. وہ زنانہ کپڑے پہن کے وہ بازاروں میں نکلتے ہیں, وہ ساری وہ حرکتیں کرتے ہیں, وہ سیکس ورک کرتے ہیں, لیکن ان کی اولادیں بھی ہیں اور وہ ایکس کا کارڈ بھی نہیں بناتے. تو میں نے ان سے بھی کچھ انٹرویو کیا, میں نے کہا کہ آپ ایکس کا کارڈ کیوں نہیں بناتے؟ کہتے ہیں جی ہم تو خود ایسے ہیں, تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے ایسے ہوں. میں نے کہا یعنی آپ بھی اس چیز کو کم از کم ایٹ لیسٹ اتنا برا تو سمجھتے ہیں کہ آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ یار ہمارا بچہ بھی اس کلچر کو اڈاپٹ کرے. وہ کہتے ہیں ہاں جی کیا کریں, مجبوری ہے. اب پتہ نہیں کون سی مجبوری ہے کہ آپ اللہ سے ایک طرح سے بغاوت کر لیں, کون سی ایسی قیامت آ گئی ہے. تو لیکن یہ بھی اب یہاں پر کیا کرنا چاہیے, یہاں پر دیکھیں پہلے تو لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی. ایک تو میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہمارے معاشرے کی بہت بہت زیادہ ڈارک سائڈ ہے, اس حوالے سے اویئرنیس حاصل کریں. اور آج کل تو ویسے بھی ان کی آڑ میں پاکستان کے اندر جو ایک پورا انویژن کیا جا رہا ہے, جس طرح آپ کی اگلی نسلوں کو تباہ کرنے کا پلان بنانا تو دور کی بات, وہ ان پلیس ہے. وہ ابھی اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 کا ہو چکا ہے, وہ اب آگے جا چکا ہے. تو ایک تو اس کو اگر آپ نے ٹیکل کرنا ہے تو سب سے ضروری چیز ہے آپ اس کو سمجھیں. دوسرا یہ کہ آپ ابھی ذرا آج یعنی ابھی پورے پاکستان کے اندر ایک پروٹیسٹ کی ویو شروع ہو چکی ہے. جتنے بھی لوگ جو پاکستان کے نظریے کے ساتھ ایگری کرتے ہیں اور جو پاکستان کے اسلامی جو ہمارا امیج ہے, ہمارا جو اسلامی تشخص ہے, اس کے بارے میں جو لوگ پراؤڈ فیل کرتے ہیں, اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر حقیقی معنوں میں اسلام کا بول بالا ہو, وہ لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. اور جو لوگ ابھی تک خاموش ہیں, ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل بس سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں. ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اٹھیں, آپ سوشل میڈیا پہ بھی کیمپیننگ کریں, آپ جہاں پر بھی ہے اس کے اوپر بات کریں. کیونکہ یہ بہت سارے میں کہوں لفظ استعمال کروں گا, گھس بیٹھی ہے. یہ گھس بیٹھی ہیں, یہ مرد ہیں, انہوں نے شادیاں کی ہوئی ہیں, ان کے بچے ہیں, اور یہ اپنے آپ کو خواجہ سرا کہتے ہیں. آپ نے بدواؤں کا ذکر کیا, بدوا میرے خیال میں اگر بدوا ان کی لگتی ہوتی نا تو ابھی آپ یہاں پہ نہ بیٹھے ہوتے, ابھی میں یہاں پر نہ بیٹھا ہوتا, ابھی سینیٹر مشتاق اسمبلی میں نہ بیٹھے ہوتے. بلکہ میں تو ایک مذاق میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ یار جب سے میں نے اس ایکٹ کو پرسیو کرنا شروع کیا, اس کے پیچھے ہم لگے ہیں, تو میرے تو بہت سارے جو کام رکے ہوئے تھے بہت عرصے سے, وہ اللہ نے سیدھے کر دیے. تو اگر ان کی بدوائیں لگتی ہیں تو پتہ نہیں کس کو لگتی ہیں. تو خیر اب یہاں پر حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیں یہ لوگوں کا کام نہیں ہے کہ لوگ ان کے ڈیروں پہ جا کے ریڈ کریں اور ان کے شناختی کارڈ چیک کریں. پھر یہ لوگ کہتے ہیں ابھی پچھلے دنوں وفا ٹرانسجینڈر کا مرڈر ہوا پشاور میں, اور ایک طوفان بدتمیزی اٹھا دیا انہوں نے پورے سوشل میڈیا پہ. کسی نے اس کا جو کیا کہتے ہیں اسے پوسٹ مارٹم رپورٹ میڈیا میں نہیں آئی, لیکن میں نے اپنے ایک کے پی پولیس کے اندر ایک ذریعے سے میں نے اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھی ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ کہتی ہے کہ وہ میل تھا, صحیح ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرانسجینڈر. تو یہ لوگوں کو صرف لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو یہ کہتے ہیں. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ان کے اچھا پھر یہ موئز جیسے لوگ کہتے ہیں, ڈاکٹر موئز جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری کمیونٹی میں جو وائلنس کی شرح ہے وہ سب سے زیادہ ہے, یعنی کہ ٹرانسجینڈرز کا جو مرڈر ریٹ ہے وہ عام لوگوں کے مرڈر ریٹ سے بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ ان لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے نا, یہ ایک لائف سٹائل خود بھی کرمنل لائف سٹائل ہے, اور ان کا جو پالا پڑتا ہے نا وہ بھی کرمنل سے پڑتا ہے. مجھے بتائیں انڈر گراؤنڈ ڈانس پارٹیاں, کیونکہ پاکستان میں تو یہ چیزیں کھلے عام کرنے پہ پابندی ہے بالکل, تو یہ شراب اور شباب کی جو محفلیں ہیں وہ شریف آدمی تو نہیں سجاتے, وہ ایسے ہی بدماش اور معاشرے کے جو بدنما لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. اور اصل بات وہی ہے کہ دیکھیں جب آپ کا ایک ایسا لائف سٹائل کو آپ پرسو کر رہے ہیں جہاں پہ یہ ساری معاملات ہیں, آپ اس کو بلیم کر دیں جی ٹرانسجینڈر ایکٹ پہ کہ جی سینٹر مشتاق صاحب نے جب سے آواز کھڑی کی ہے یہ تب سے نہیں مرڈرز ہو رہے, اور نہ اس کی وجہ سے کوئی انکریج ہوئے ہیں, بلکہ ان کے جو قاتل ہیں وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اس کو عشق میں مارا, کہ کسی پہ وہ جس طرح انہوں نے کہا کہ جی پیسہ لوٹایا یا وہ کیا. تو اصل چیز میں سمجھتا ہوں معاشرے کے اندر وہ یہ ہے کہ
سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے پتہ تو چلے بھائی ہم کس کے لیے ایڈوکیٹ کر رہے ہیں اور کس کے لیے ایڈوکیٹ نہیں کر رہے ہیں. اور ہمارے لیے جو لینز ہونا چاہیے نا وہ قرآن و سنت کا ہونا چاہیے. یعنی کسی بھی معاملے میں آپ نے کوئی اپنی رائے قائم کرنی ہو, کوئی اوپینین دینا ہو, سب سے پہلے بینگ اے مسلم آپ یہ دیکھو کہ یار قرآن و حدیث کی روح سے یہ بات کیسی ہے, اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں سے سپورٹ کرنے والی کون سی بات ہے, نہ سپورٹ کرنے والی بات ہے. چاہے آپ کی اپنی ذات کے بھی خلاف کوئی بات جاتی ہو نا, آپ کے اندر اتنے گٹس ہونے چاہیے کہ آپ کو یار شریعت کے اعتبار سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں.